اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور اس کی آیت نمبر 5 تک جو ہے اس کی تفسیر بیان کی جا چکی تھی. اب آج کی نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے، یعنی پہلا رکوع جو ہے نا آج انشاءاللہ اختتام ہوگا. گزشتہ 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نجات پانے والے ہیں، یعنی ایمان والے مومن، اور ان کے صفات. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کا ذکر کیا. ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیں گے اس کا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بلا شبہ کافر کے لیے یہ بات برابر ہے، یعنی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ اوپر والے آئے تھے. اب 6 آئے رہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائے گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے کفر کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آپ کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. اب وہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. لفظ کفر پہلی مرتبہ یہاں پہ آیا قرآن میں، اس کی ہم ذرا تھوڑی تفصیل کریں گے. کفر کے ایک سے زیادہ معنی آتے ہیں. کفر کے ایک معنی تو انکار کرنے کے بھی آتے ہیں جو یہاں پہ ہے، اور کفر کے ایک معنی آتے ہیں ناشکری کرنا، اور کفر کے ایک معنی آتے ہیں کہ حقیقت کو چھپانا. اب یہ تینوں معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں زیادہ طور پہ کفر کا جو لفظ استعمال وہ ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. اور گناہ کبیرہ بھی کرنے والوں کو اللہ تبارک کفر فرمایا ہے.
کفر کے لفظی معنی انکار، اور یہاں پہ یہی معنی ہیں اب. تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو ایمان والوں کے مد مقابل ہوتے ہیں. اب دیکھیے، کافر کو دوزخ کی آگ سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. کہ مطلب کیا ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ مانتا ہی نہیں اس کو، تو آپ اس کو بول کے فائدہ کیا ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے. آخرت کا جس کو خوف اور ڈر ہے، انہیں مانتا ایک زندگی ہے، اس کو ڈرا سکتے ہیں آپ، کیونکہ انہیں مانتا ہے ہاں ایک زندگی ہے، حساب کتاب کی موت کے بعد اس کو اثر ہوگا. ماننے والے کیسے اثر ہوگا؟ انکار کرنے والے کو کیسے اثر ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دیا. حق بات وہ نہیں سن سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے، حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ، اللہ نے جب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے یا ان کے کانوں کو بھی مہر لگا دیا ہے، یعنی حق بات سننے سے، حق بات کو سمجھنے سے، اب یہ کیا ہے؟ خاسر ہے. خاسر سے مراد، کیونکہ اب ان کے مہر لگانے کے معنی یہ ہے کہ اب کوئی بات ان کے کان میں گھستی نہیں، ان کے دل و دماغ پہ گھستی نہیں. اب مہر لگا دینا اسے کہتے ہیں اسٹامپ. ختمہ کے معنی آتے ہیں کہ جب آپ، اس کی مثال یہ ہے کہ کسی چیز پہ آپ مہر لگا دیتے ہیں، جس کے معنی یعنی کوئی چیز اندر سے باہر نہیں آ سکتی، باہر سے اندر نہیں جا سکتی. سیل کر دینا، اس کو سیل ہو گئی چیز، اندر کی چیز باہر نہیں آئیں گی اور باہر کی چیز اندر نہیں آئیں گے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ان کافروں کے کیا کیا؟ ان کے کانوں کو سیل کر دیا ہے، ان کے دلوں کو بھی سیل کر دیا، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اب کافر سے مراد وہ کون سے کافر ہے؟ یہ بات اصل ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے، وہ کافر ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ نہیں ہے معاملہ. یہاں پہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کو اللہ کی بات پیش کر رہے تھے، کتاب. اس وقت کی باتیں، اس وقت کے کافروں کی باتیں ہیں، آج کی نہیں ہوتی. اب یہ اب چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو اس کے لیے اللہ کا جو قانون ہے قیامت تک کے لیے ایک ہے. اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو حق بات سننے سے محروم کر دیا ہے. اب اللہ کا نظام، اللہ کا قانون یہ ہے کہ حق بات جس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے پیش کی، ابو لہب کے سامنے پیش کی، اور اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے اس زمانے میں، پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بات کو سمجھ بھی گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. بات ان کے اوپر کھل گئی، حق ان کے اوپر کھل گیا، واضح ہو گیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. لیکن اپنی انا، اپنی ضد کی بنا پہ جو ہے وہ انکار کر رہی ہیں. بات کو سمجھیے. اب ذرا بات پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں تک پہنچا ہے، کتنے تکلیفیں اٹھائے بات کو بار بار پہنچانے میں. آپ پہنچاتے رہے، ایک بار نہیں، پہنچاتے رہے، بار بار پہنچا، یہاں تک کہ آپ کو مکے سے نکال دیا انہوں نے دشمنی کی بنا پہ، اور آپ کے اوپر بہت بڑے ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہی وہاں پہ. تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی حق بات کو پہنچانے کی، اور چونکہ وہ حق بات سمجھ چکے تھے، حق ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن جو بات پیش کر رہا ہے وہ برحق ہے. یہ بات ان کے اوپر واضح ہو چکی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے لیے لفظ آیا قرآن میں،
ہر غیر مسلم کے لیے نہیں آیا ہے لفظ. اب جو ایمان والے نہیں ہیں تو آپ ان کو کافر نہیں بول سکتے، ان کو غیر مسلم بولیں گے آپ، یا مشرک بولیں گے، شرک کرنے والے ہیں. کافر نہیں بول سکتے آپ کسی کو بھی. کیوں نہیں بول سکتے کافر؟ کافر اسے کہتے ہیں جن کے اوپر حق بات کھل گئی، حق واضح ہو گیا، حق پوری طریقے سے سمجھ چکے ہو، اس کے باوجود بھی حق کو مٹانے کی کوشش کر رہے، ان کے متعلق یہ بات ہے. اور پھر یہ بات بھی آج کے دور میں تو جناب علی ہم کو یہ حق ہی نہیں ہے، یہ تو صرف نبی کا حق تھا، کیونکہ نبی کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے تھے کہ اب یہ حق بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے، اس وقت کی بات ہے. لیکن آج ہمارے لیے معاملہ یہ نہیں ہے. ہم اس کی آخر وقت تک جو غیر مسلم ہے اس کو بات پہنچاتے رہیں گے. سنا نہیں سنا، سمجھا نہیں سنا، اس کا فیصلہ اوپر ہوگا یا نہیں. آپ یہاں پہ کسی کو کیا بولیں گے؟ آپ کافر نہیں بولیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ وہ غیر مسلم ہے، یا زیادہ اس کو عقیدہ شرک کرنے والا ہے. بس اتنی سی بات کہہ سکتے ہیں. کافر کا لفظ قطعی طور پہ آپ نہیں بول سکتے. یہ ہے اصل کفر کی بنیاد. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں کے اوپر سیل لگاتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کے قرآن میں اپنا اصول کیا بتایا ہے؟ دیکھیے، اب اللہ نے اگر کسی کے دل کے اوپر مہر لگا دیا ہے، کانوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے، اور حق بات ظاہر ہے کہ اگر وہ نہیں سن رہا تو اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اب اللہ ہی مہر لگا دیا اس کے اوپر، اللہ ہی اس کو سیل کر دیا، تو پھر اس کا قصور کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کسی کے دلوں کے اوپر مہر نہیں لگاتا، نہ کسی کانوں کے اوپر سیل کرتا ہے، بلکہ اس کے کچھ اعمال ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں. ان اصول کے تحت اللہ کا نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قرآن میں اس کو بہت سارے مقامات پہ اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایک مقام پہ اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں، جیسے کہ منافقون آتی ہے سورہ منافقون، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ منافقین کے متعلق ہے. یہ اس وجہ سے اللہ نے ان کی دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کی زندگی اختیار کی. دین اسلام کو حق سمجھا، سمجھ کے ایمان بھی لائے، لیکن بعد میں بدل گئے. پھر اسلام کو چھوڑ دیا، پھر نام تو باقی رکھ لیا مسلمانوں کا، لیکن پوری عملی زندگی ان کی غیر مسلم کی طرح ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ پھر ان کے دلوں کو اوپر مہر لگا دیا. اب وہ حق بات نہیں سمجھ سکتے. پھر یہ اللہ کا ایک عذاب ہے دنیا میں ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے. حق بات واضح ہو جانے کے بعد، حق بات سمجھ میں آ جانے کے بعد، اگر ہم اوپر پچھلی آیات میں یہ بات پڑھ چکے تھے کہ ہدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. اور متقی کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانے والے، رکھنے والے، وہ لوگ ہیں اصل میں. اب ان کے عملی صفات آگے بیان کیے گئے تھے. اب ہدایت ان لوگوں کے لیے. اب پھر یہ ان جو ہدایت کے منکر ہیں ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کو اصول بتائے قرآن مجید میں، اس کو سنیے. اب آپ ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، آیت نمبر غالباً 115 کچھ ہے وہ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے. وہ تو ہدایت دینے والا، گمراہ کیوں کرے گا؟ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، جبکہ اللہ ہدایت بتا چکا ہے، یہ ہدایت ہے، اس کے بعد وہ گمراہ کیسے کرے گا؟ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا يَتَّقُونَ. ہاں، اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ ہدایت بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں جس سے بچنا ضروری ہے. اگر آپ ان عقائد، ان اعمال سے نہیں بچیں گے تو آپ گمراہ ہو جاتے. پھر یہ ہے اصل قانون. سورہ توبہ آیت نمبر 115 کیا بتایا؟ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہدایت دینے کے بعد، ہدایت واضح کر دینے کے بعد میں وہ آپ کو گمراہ کر دے. ہاں، کیا فرمایا اس کے بعد؟ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا يَتَّقُونَ. یہاں تک کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے عقائد ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے.
اگر ان سے تم بچو گے تو پھر ہدایت پر ہوگے، اگر نہیں یہ اعمال کرو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات فرمانا ہوتا. اور پھر اس سلسلے میں اور بہت ساری باتیں آئی قرآن مجید کے اندر. ایک مقام پہ بات آئی سورہ مائدہ میں. سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو. واسمعوا، اس کے بعد کا جملہ ہے، کیا جملہ؟ واسمعوا، اللہ کی بات کو غور سے سنو. وہ کیا ہے اس کے بعد جملہ؟ آپ اللہ کہتے ہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنو، اللہ کی کتاب کی باتوں کو. کیوں آخر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد جو وارننگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سنو بول رہے ہیں، کیا سنو؟ اللہ جو لوگ فاسق ہیں، فاسق کے معنی کھل کے گناہ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا بولا؟ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے ابھی یہ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کھل کے گناہ ہو رہا ہے، معلوم ہے یہ گناہ ہے، اس کے بعد گناہ کر رہے ہیں. وہی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور اللہ کی بات کو غور سے سنو. وہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایک اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو قوم کھلے طور پہ گناہ کرتی ہے، معلوم رکھنے کے بعد ان کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ کا فیصلہ اب یہ قرآن میں، چاہے اگر کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، وہ نام کے مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ اگر فاسق ہیں اللہ کو ہدایت نہیں ملتی. اور کس کے متعلق فرمایا قرآن میں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. لوگوں کا حق مار کے کھانے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. چاہے آپ نمازیں پڑھو، روزے پڑھو، ہدایت نہیں ملتی آپ کو. عملی زندگی میں ہدایت نہیں، اللہ ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا آپ کو. آپ جو بھی قوم میں ہے رسمی طور پر، جو کہ مسلمان ہے رسمی طور پہ کچھ عبادتیں کر لے رہے ہیں آپ، لیکن ہدایت نہیں ہے آپ کی زندگی میں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین. حق بات واضح ہو جانے کے بعد، حق بات سمجھ میں آنے کے بعد بھی آپ ان باتوں کا اگر انکار کر رہے ہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملتی. اور ایک بات قرآن میں دوسری مقام پہ آئی کہ جو لوگ تکبر گھمنڈ کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا اللہ. ان اللہ لا یہدی، الفاظ آتے ہیں وہ یاد نہیں آ رہا ابھی جملے، تو وہاں پہ ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتا جو متکبر ہیں، گھمنڈ، اکڑ رکھنے والے، جھکنے والے نہیں اللہ کے سامنے، ان کو بھی ہدایت دیتا. ہدایت کے جو قوانین ہیں، اللہ نے جن قوانین کو بتایا ہے نا، ان قوانین، اب ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ گیا؟ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے. پھر ہم نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا طریقہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں. یہ ہدایت کا ہے معاملہ. اس کے برخلاف گمراہی کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب جو قومیں اللہ کے عذاب کے غضب کے مستحق ہو گئے، جو قومیں گمراہ ہو گئے، ان کے طریقے سے اگر نہیں بچیں گے ہم تو ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی. یہاں پہ آپ تفصیل سے بات کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. ہم کتنی بھی مرتبہ قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن اللہ نے جن اعمال سے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے، اگر اس سے نہیں رک رہے ہم تو اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا اٹل اصول ہے یہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اور فوری آپ سمجھ گئے میرے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ فوری توبہ کریں گے، اللہ معاف کر کے آپ کو ہدایت کا راستہ کھول دیتا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں بات فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. مخاطب اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اس کے اندر منافقین کا بھی ذکر ہے، وہ منافقین بھی بیٹھ رہے تھے مجلس میں، تو وہاں بات آ رہی ہے، کیا تم سمجھ نہیں کہ آپ جن کو قرآن سنا رہے ہیں یا جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں، کیا تم سمجھتے کہ آپ کی باتیں غور سے سن رہے؟ کیا وہ عقل سے کام لے رہے؟ نہیں فرمایا، وہ
تو انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، ارے وہ تو جانور ہیں، جانور سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ فرمایا کچھ بیٹھے ہوئے صرف غور ہی نہیں کر رہے کیا بات بولی جا رہی ہے، اللہ کیا بات فرما رہا کان ہی نہیں دے رہے، اس کی طرف غور فکر ہو رہی نہیں اللہ کی بات کے اوپر۔ اسی لیے قرآن کے متعلق کیا بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو وہاں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے یا قرآن سنا جائے تو غور سے سنو، بولا کان لگا کے پوری توجہ کے ساتھ، آپ کا فوکس صرف وہیں پہ ہونا ہے، غور و فکر سے سنو۔ وَاسْمَعُوا وَاسْتَمِعُوا، حکم ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جو ہے نا ہم کو بنانے والا اسے معلوم ہے نا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، جو بات آپ کے پاس جتنی قیمتی ہے تو آپ اس بات کو اتنے ہی غور سے سنیں گے، جو بات کی آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے تو آپ اس کو وہاں بیٹھے بھی اگر ہیں آپ تو بس صرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غور سے نہیں سنیں گے اس کو، کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور پھر ایک بات یہ ہے، اللہ کی بات سے زیادہ قیمتی اور اہم بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو پھر اگر اس کی بات کے اوپر غور نہیں کریں گے تو پھر اس کے معنی یہ ہوا کہ اللہ کے بات کی آپ کے پاس کوئی قدر نہیں ہے نا؟ خود بخود نتیجہ نکلتا ہے، آپ بولو یا مت بولو آپ، لیکن نتیجہ تو وہی نکلے گا نا۔ نہیں بھائی میرا مطلب کی بات نہیں، ریزلٹ کیا نکلیں گا آپ؟ اگر آپ اللہ کی بات پہ غور نہیں کر رہی تو مانے کہ اس بات کی قیمت نہیں ہے آپ کے پاس، قدر نہیں ہے۔ دوسری باتیں ہیں جو آپ کے بزنس کی ہوتی ہیں، کاروبار کی ہوتی ہیں، دوسری بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بڑی اس کے اندر بڑی دلچسپی لیتے ہیں آپ، اس کے معنی ہے کہ وہ باتیں آپ کے پاس بڑی اہمیت کی ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا نہیں کر رہے تم، اللہ کے کلام کی جیسی قدر کرنا تھا نہیں کر رہے، اس کو ٹیک اٹ ایزی لیے ہوئے، اس کو ماننے کو آپ مان رہے ہیں کہ بہت بڑی کتاب ہے، عظمت کی کتاب ہے، بڑی تقدس والی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، لیکن عملاً آپ کی زندگی کا تعلق جو ہے نا اس کتاب سے بالکل غیر اہمیت کا ہے۔ آپ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی اہمیت ہے، زبان سے رہنے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، لیکن عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب دوسری بات یہ فرمائی، اب یوں کہ ان کی ذکر جو آ رہا ہے نا کافی انکار کرنے والوں کے لیے، وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دیتا، کیا دیتا؟ غور و فکر، جو بات کہی جا رہی ہے پورے غور و فکر سے سننا، پوری کان لگا کے سننا، تدبر کرنا اس کے اوپر۔ ایک سورہ اعراف میں ایک بات آتی ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنات اور انسانوں کی اکثریت کو دوزخ کے لیے بنایا ہے، یہ الفاظ ہے۔ اس کے آگے چل کے جو جملے آتے ہیں نا، اب جائیں گا کون دوزخ میں؟ یہ بات آئی کہ جہنم کے لیے انسان اور جنات کی اکثریت، اللہ فرماتے ہیں جہنم کے لیے بنائے ہوں، لیکن اس کے بعد جو جملے آتے ہیں نا، اگر اللہ ہم کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ نہیں۔ اسی لیے آگے جملے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دوزخ میں کون جائیں گے؟ وہ کیا جملے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل و دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے، نہیں کرے کہ ہماری باتوں پہ غور و فکر۔ دیکھا آپ نے؟ اب وہ لوگ جائیں گے دوزخ میں، ہر آدمی نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی انہیں، ہر چیز کو دیکھا انہوں نے، اللہ کی قدرت کو بھی دیکھا، لیکن اس سے نصیحت نہیں حاصل کرے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، پھیلی ہوئی ہے، رات اور دن آ رہا ہے، چاند اور ستارے نکل رہے ہیں، فلاں فلاں سب ہو رہا، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تک نہیں پہنچ رہے کہ بھائی اس کا بنانے والا ایک ہے، خود ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا،
ہم نے ان کو سننے کے لیے کان دیے ہیں لیکن انہوں نے ہماری باتوں کو سنا ہی نہیں. ہماری نعمت تھی یہ دیکھنے کی دیے ان کو, اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یہ. پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تم اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے. تم اولئک کالانعام, اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں یہ جانور ہیں. دیکھنے کے دو پیر ہیں ان کے, زندان ہیں, لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گزرے ہوئے ہیں لوگ. اولئک هم الغافلون, اور یہی غافل ہے اصل چیز سے. یہ بات کیوں بولا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اب بات سمجھ میں آ گئی کھلے طور پہ. دوزخ میں کون جائیں گا؟ اب جن کو اللہ عقل دیا, دل و دماغ دیا, اس کو استعمال نہیں کرے. اللہ ان کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے. رات دن قدرت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, صبح رات ہو رہی ہے, صبح اٹھتے ہیں تو سورج نکل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہے, ابر ہے, ہوائیں, وہ سب کون چلانے والا ہے؟ اس کا اللہ ہے. آپ تھک جائیں تو آپ کے لیے رات اللہ لا رہا ہے آرام کرنے کے لیے, پھر صبح آپ کے لیے آ رہی ہے. یہ سب اللہ کر رہا نا آپ کے لیے. تو پھر اس سے کیا عبرت ہے, کیا شکر کیے آپ اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر ایسے لوگ یقیناً دوزخ میں جائیں گے. یہ اولئک کالانعام ہے, یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی گرے ہوئے ہیں, اور یہی لوگ غافل ہیں. جانور سے گرے ہوئے کیوں بولا اللہ تعالیٰ؟ جانور کے اندر اتنی عقل, اتنی تمیز باقی ہے کہ آپ کتے کو پالیے جناب عالی, آپ کے اشاروں پہ ناچتا انہیں. ہاں, اس کو کھانا ڈالیے, پانی دے لیے, آ کے بیٹھ جاتا آپ کے پاس. انہیں مالک کا وفادار ہوتا ہے انہیں, چاہے وہ گھوڑا ہو, چاہے بیل ہو. بہت سارے ایسے جانور ہیں جو پالتو جانور ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ تمیز ہوتی ہے, وہ مالک کو پہچانتے ہیں. وہ بھائی یہ میرے کو روٹی ڈال رہا, چارہ ڈال رہا, فلاں ہے فلاں ہے, تو اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. اتنا ایک کتا ہوتا پالیں گے, اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے تو آپ کے وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگاتا تھا کتا, کہ میرے مالک کو بچانا ہے. اب یہ وفاداری جانور میں ہے, لیکن انسان پھر کون ہے؟ جانور. تو اسی لیے بنا کہ جانور اچھا ہے اس سے. یہ بات کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عقل, کتاب اور عقل, قرآن اور عقل, غور و فکر کے لیے بات دی گئی ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ قرآن ہے. سب سے بڑی نعمت قرآن کے بعد کیا ہے؟ عقل ہے. بات صحیح بول رہا ہوں میں؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ عقل ہے. کیوں یہ بات؟ اسی لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اگر انہیں پاگل ہے تو بیکار ہے اس کے لیے. اتنی بڑی نعمت بھی اس کے لیے بیکار ہے. چھوٹا بچہ آپ کے پاس 5-10 سال کا, 8 سال کا, اس کے لیے قرآن بیکار ہے, کیونکہ ابھی شعور نہیں ہے اس کے پاس. عقل تو ہے لیکن ابھی عقل اس کی پختہ نہیں ہوئی. اسی طرح جانور کا بھی مسئلہ ہے. تو اسی لیے عقل, یہ بات سورہ ملک میں ہے. تبارک الذی پارا شروع ہوتا ہے اس میں بیدہ الملک. دوزخ میں جانے والے جب دوزخ میں جائیں گے تو افسوس کیا کریں گے وہ لوگ؟ وہ جملہ ہے قرآن میں, قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر یا جہیم ہے. تو فرمایا اگر ہم دنیا میں اللہ کی کتاب کو سنا ہوتا, لو كنا نسمع او نعقل, اور سن کے عقل استعمال کرتے ہم, تو پھر ہم دوزخ میں نہیں آتے. دیکھ رہے ہیں آپ, کلیئر بتا رہا قرآن آپ کو. تو یہاں ان الذین کفروا میں آپ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی کسی کے دل کو سیل نہیں کرتا, اور نہ کسی کے کانوں پہ کسی کو گمراہ کرتا ہے, بلکہ اللہ کا جو قانون ہے کہ آپ کو یہ پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ ان کاموں سے آپ کو رکنا ہے, اگر نہیں رکیں گے تو آپ گمراہ ہو جاتے. پھر تو یعنی آپ جو گمراہ ہو رہے ہیں تو اپنے اعمال سے گمراہ ہو رہے ہیں. آپ اللہ کا وہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نظام بنا کے پہلے ہی رکھ دیا یہاں پہ. وہ باتیں آپ کو بتا دیا قرآن میں کن کاموں سے آپ کو کن اعمال سے رکنا ہے. اس سے رکے بغیر اگر آپ نہیں رکیں گے تو پھر آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, یہ دیکھو آپ نہیں مل سکتی فاسقوں کو ہدایت. واللہ لا یہدی القوم الظالمین,
آپ کسی کا حق مار کے کھا رہے ہیں، آپ نہیں ملتی ہدایت آپ کو. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، حق بات کا آپ انکار کر رہے ہیں، نہیں مل سکتی ہدایت آپ کو. اللہ کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا اللہ سبحانہ و تعالی. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. انکار کر دیے وہ لوگ. کفر کے معنی اب یہاں پہ انکار کیا ہے؟ انکار کیا انہوں نے، حق بات کا انکار کیا. کس بات کا؟ کیا بات بتائی؟ حق بات سے مراد موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں پہ تمہارا محاسبہ ہوگا، حساب اور کتاب ہوگا، وہاں پہ جنت جہنم ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. تمہارا حساب لیا جائے گا تو انکار کر رہے ہیں وہ لوگ. اب وہ کافر ہوتے ہیں. اب ایسے کافروں کو آپ ڈراؤ یا مت ڈراؤ، بھائی دوزخ ہے، اللہ کے پاس مر کے جانا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے اپنے کو. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے رسول کو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں کو دوزخ کی آگ سے ڈرانا یا نہیں ڈرانا دونوں برابر ہے، کیونکہ اثر ہی نہیں ہوتا. کافر. ایک بات آتی ہے سورہ الاحقاف، والذین کفروا عما ینذروا معرضون، والذین کفروا عما ینذروا معرضون. کافر وہ ہیں جب ان کے سامنے آخرت کے عذاب کی باتیں جب بیان کی جاتی ہیں، حساب اور کتاب کی، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اعراض کرتے ہیں. دو بھائی سب باتیں ہیں بولنے کی. معرضون، اعراض کر جاتے ہیں. اب یہاں پہ لفظ تو کفر آیا، اور اس کا نتیجہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ آخرت کے عذاب سے ڈرانا یا نہیں ڈرانا دونوں برابر ہے، کیونکہ آخرت کے عذاب بولنے سے اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. انہیں کون ہے یہ؟ اگرچہ کہ یہ باتیں تو اہل مکہ کی ہیں، یہ خاص طور پہ. اب چونکہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہے نا، انہی اصولوں کے اوپر بات ہوگی. اب یہاں پہ تو بات کافروں کی ہو رہی. آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ آیت آئی ہے. اکثر سورہ یاسین لوگوں کو یاد ہوتا ہے، تو سورہ یاسین میں بھی ایک آیت ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. رسول مخاطب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں کو اس کتاب سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو رحمان سے ڈرتا ہے، جو غیب میں ہے. من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب یؤمنون بالغیب. آئی تھی نا بات پہلے. اصل چیز ہے قرآن کی بنیاد. اب یہ ہدایت کا پورا دار و مدار اب یؤمنون بالغیب کے اوپر ہے. اب نبی بھی اس آدمی کو نہیں سمجھا سکتے جو غیب کے اوپر یقین نہیں رکھتا، غیب پہ ایمان نہیں رکھتا. قرآن کلیئر طور پہ بول رہا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اور بغیر دیکھے کہ رحمان سے ڈرتا، بغیر دیکھے کہ جنت اور دوزخ کے اوپر اس کا یقین ہے، اس کے اوپر یقین ہے، تو آپ اسے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کا یقین نہیں ہے، اس کا انکار کر رہا، تو پھر آپ اس کو نصیحت ہوتی نہیں. آپ کا دوزخ کی تفصیلات پیش کرنا، اللہ کے عذاب کے باتیں بولنا، یہ سب اس کے لیے کیا ہے؟ بیکار ہے، کیونکہ اس کا یقین نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں. اب ہم اپنا جائزہ لیں گے اس میں. آج کے مسلمانوں کو آخرت کے عذاب سے اگر ڈرایا جا رہا تو کیا ڈر رہے ہو لوگ؟ ڈر رہے؟ ارے بھائی سود مت کھاؤ، اللہ بولے آخرت میں حساب دینا ہے. ارے بھائی حرام خوری مت کرو، آخرت ہے، جہنم ہے. ہاں، ارے بھائی لوگوں کے اوپر ظلم مت کرو بھائی، آخرت ہے، حساب ہے. کچھ اثر ہو رہا؟ اب کہاں کھڑے ہوئے اپن؟ یہاں کھڑے ہوئے. ان الذین کفروا
جس کے اوپر آخرت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا قرآن کی باتوں سے، نبی کی باتوں سے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ انکار کر رہا انہیں، مانتا ہی نہیں انہیں، زبانی طور پہ مان گیا لیکن یقین نہیں ہے اس کا، وہ ہے اصل کفر۔ مسلمان کو انکار تو نہیں کرتا لیکن کام وہی کر رہا ہے جو لوگ دوسرے کو کافر کرتے ہیں۔ آخرت کا عذاب کتنا بھی سناؤ آپ، قرآن پڑھ کے سناؤ آپ، کوئی اثر نہیں، حساب اور کوئی اثر نہیں، پھر وہی حرام زادیاں خوریاں برابر ہے، وہی اشیاء برابر ہے جناب علی، وہی حرام خوریاں، وہی ظلم، زیادتی، فساد، خون خرابہ، سب پورا برابر ہے مسلمان کے پاس۔ اس کے بعد بھی نہیں سن، لوگوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے، بھائی دیکھو مسلمانوں، تم تو ایمان رکھنے والے اس کتاب کے اوپر، پھر یہ کتاب کی باتیں اگر تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو تو پھر اب اس سلسلے میں سورۃ اسی بقرہ کے اندر آگے چل کے آیت آتی ہے، وہ یہودیوں کے متعلق ہے، وہ خاص طور پہ الفاظ کیا ہے؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ پھر ان یہودیوں کے دل اتنے سخت ہو گئے آخرت کے عذاب سے متعلق، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وہ ان منها لما يتفجر منه الانہار، اللہ تمثیل دے کے بول رہے پتھر سے بھی زیادہ اسی لیے سخت ہے، بعض پتھروں سے پانی نکلتا ہے نا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنَ الْأَرْضِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے، اس کی خوف سے بعض چٹانیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں، لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ کیا مانے ہو گئے؟ اب کافروں کی بات ہے۔ مطلب اب کیا ہوا یہاں پہ؟ مطلب یہ کہ آخرت کی باتیں، آخرت کی زندگی کی باتیں اگر کسی کے دل و دماغ پہ اثر انداز نہیں ہو رہی تو اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ بات اللہ فرماتے ہیں، اور یہی دراصل غافل ہے۔ اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر رہا ہوں کہ کافر بولتے ہیں ہمارا دماغ فوری ادھر چلے جاتا ہے۔ اسی لیے کفر کیا ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت بھی یہی ہے کہ کفر کے معنی دوسرے آتے ہیں، حق بات کو چھپانا، حقیقت کو چھپانا، لفظ حقیقت، حق بات ہی حقیقت ہوتی ہے اصل میں، حق بات کے اوپر پردہ ڈالنا۔ یہ لفظ اصل میں نکلا کہاں سے آپ کو معلوم؟ کفر کا۔ عربی زبان میں کاشتکار جو ہوتا ہے نا، ہل چلانے والا، زمین میں ہل جو چلاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں کافر اصل میں، یہاں سے لفظ نکلا۔ آپ تو اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کاشتکار کو زمین میں جب ہل چلاتا ہے نا تو بیج کو زمین میں چھپا دیتا انہیں، ہاں یہیں سے لفظ نکلا۔ اب زمین میں بیج کو چھپا دیا نا، اس کے بعد پھر یہاں سے یہ بات نکلا، جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں وہ بھی کافروں میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ ایک لفظ آیا قرآن میں، کفرا، یہ بھی کفر سے ہی ہے۔ کفرا، ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا اغفر لنا، ہے نا، وکفر عنا سیئاتنا، وکفر عنا سیئاتنا۔ سیئات کے معنی کیا ہے؟ برے اعمال۔ کفر، کفر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے جو گناہ ہیں، جو برے اعمال ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈال دے ذرا۔ دیکھا آپ نے، چھپا دے ہمارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، پردہ ڈال دے اس کے اوپر۔ کفر عنا سیئاتنا، ایک معنی کفر کے بھی آ گئے۔ ایک معنی آتے ہیں کفر کے ناشکری، جہاں بھی شکر کے مقابلے میں لفظ آتا ہے نا کفر کا، وہاں پہ ناشکری کے معنی آتے ہیں۔ جیسے سورہ ابراہیم میں ایک آیت آتی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کے اوپر شکر گزار بنے رہو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ کریں گے، اگر تم ہماری نعمتوں کے ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں پہ
کیا کفر کا لفظ آیا. اور ایک لفظ آتا ہے قرآن میں شکر کے مقابلے میں سورۃ البقرہ کے اندر، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری، کفر کے معنی اب یہاں کیا ہے، میری ناشکری مت کرو. ناشکری کرنا بھی کفر ہے، کھلے طور پہ گناہ کرنا بھی کفر ہے کسی درجے میں بھی. یہ ساری باتیں خالی کفر کے معنی ایک نہیں ہے. وہ ایمان کے مقابلے میں جب لفظ آئے گا تو وہاں کے انکار کے معنی میں آئیں گے، اور اس سے ہٹ کے جہاں بھی آئیں گے سیاق اور سباق سے اس کے معنی آپ لے سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کیا معنی بنتے ہیں اس کے. ایک لفظ کے عربی زبان میں، ہر زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں. وہ معنی ہم کیسا تعین کریں گے، اس کو قرآن پڑھتے ہوئے اوپر سے جو آتے ہیں نا اس کے جناب وہ کس کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے، اس کا اوپر سے کیا گفتگو چل رہی ہے، پھر یہ لفظ آیا تو پھر یہاں پہ یہ کیا معنی لیں گے. اسی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا. اردو زبان میں ہمارے گولی کیا کہتے ہیں، گولی. اب یہ گولی ریوالور بھی گولی ہوتی ہے، بچے کھیلنے کی بھی گولی ہوتی ہے، ٹیبلٹس کی بھی گولی ہوتی ہے. اب یہ لفظ گولی تھا نا ابھی نے، تب کہاں پہ یہ گولی ریوالور کی کون سی ہے، بچے کھیلنے کی کون سی ہے، دوا کی کون سی ہے. اب یہاں پہ کیسے پتا چلے گا؟ اب اسے پتا چلے گا کہ آپ بیمار ہیں، آپ جناب علی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اب ڈاکٹر گولی لکھا تو اس کے معنی کیا ہوں گے، اب وہ بیماری کی گولی ہوں گی. سینٹینس میں اوپر سے بات آئے گی، ارے بھائی میرا ریوالور مارا نوٹ کر، اس سے بولے تو اب یہاں کیا بات ہوں گی، وہ دوا کی گولی نہیں رہیں گی، وہ کارتوس رہیں گا. ارے یار وہ بچے بہت کھیل رہے تھے وہاں پہ گولیاں وہ تو کون سے رہے، وہ ہویں گے، سینٹینس میں آتے. اسی طرح ہر زبان کا ہے، کون سی لفظ جب آئے گا تو اس کے سینٹینس آگے پیچھے کیا ہے وہاں پہ تعین ہوئی. اب یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے، یہاں پہ ان الذین کفروا میں، کیونکہ وہ پیچھے ایمان کی بات آئی تھی، ایمان والوں کا ذکر ہوا تھا، اب ہدایت کس کو ملنے والی ہے. اب اس کے بعد جو کفر کا لفظ آ رہا تو ایمان والوں کے مقابلے میں لفظ آیا ہے، انکار کے معنوں میں آگے بھی یہ بات یہاں پہ. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے نا، ابھی میں آپ کے سامنے جو بات کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ایک عذاب تو اللہ کا یہ ہے دنیا کے اندر، جن کے اوپر حق بات واضح ہو گئی پوری طریقے سے، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی جو بات بول رہا ہے بالکل حق ہے، سچ ہے، بات سمجھ میں آ گئی اس کو کلیئر طور پہ. اس کے باوجود اس کو نہیں مان رہا. کیوں نہیں مان رہا؟ اس کا اپنا ایک نفس ہے، ہٹ درمی ہے، ضد ہے، انکار کر رہا ہوں. یہ ہوتا کفر. اب اس کو کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے آپ. اگر کوئی لفظ میرے پاس آ گیا مثال کے طور پہ، آپ میرے کو نصیحت کر رہی، ارے بھائی یہ آپ سود کھانا چھوڑ دیجئے، لیکن چھوڑو یارو بیکار باتیں، گیا زمانہ کہاں کا سود کھا رہے، میرے کو معلوم ہے کہ سود ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، بہن کا حق کھا جا رہے ہیں، بھائی کا حق کھا جا رہے ہیں، لوگوں کی پراپرٹیاں کھا جا رہی. ہاں اب لوگ سمجھا رہے ہیں میرے کو، بھائی یہ حرام ہے نا، ارے بازو رکھو یارو، کہاں کا حرام کدھر کا حرام، گئے دن وہ، اور معلوم ہے میرے چیز حرام ہے، اس کے باوجود میں آپ کی باتوں کو نہیں مان رہا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے یہ چیز، اس کے باوجود بھی میں آپ کی باتوں کو نہیں مان رہا ہوں. تو اب میرے اوپر کس لفظ کا اطلاق ہوگا؟ کفر. کفر کا اطلاق ہوگا میرے اوپر اب، کیونکہ جانتے پوچھتے عمدن میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں. یہ ہے وہ باتیں جو آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت، جو مخاطب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لوگ تھے ابو جہل، ابو لہب اور بھی دوسرے لوگ تھے جو آپ کی مخالفت کیے. حق بات سمجھ میں آ گئے. ابو جہل تو ایک بار کہنے لگا کہ بھائی میں مخالفت کیوں کر رہا ہوں محمد کی. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول رہے ہیں وہ 100% صحیح، کوئی بات بھی غلط نہیں ہے. تو کیا نبوت ان کچھ مل گئی کہ ہم نہیں تھے قبیلے میں، ہمارا بھی مقام ہے، ہم بھی قبیلے کے سردار ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ ہم کو چھوڑ کے ان کو کوئی دیے نبی اللہ کے. اب ضد میں آ گیا انہیں، اب ضد میں آ کے کیا کیا؟ مخالفت میں آ گیا. اکثر ایسے مخالفت ہوتی ہیں، خاص طور پہ گھر کے اندر سگے بھائیوں میں زیادہ ہوتی ہے. ایسا کرا انہیں میرا بھائی، اب دیکھو کیسا کرتا ہوں. دوسرے لوگ نہیں کرتے، اتنا بھول جاتے، لیکن انہیں نہیں بھولتا. بولتا کہ اس کو تو تباہ کرنا ہی ہے. اب بھائی کو
اس کو ضد آ گئی، انا آ گئی، ٹھان لیا انہیں اب اس بات کو. تب ایمان اصل یہی ہے. ایمان کیا جس چیز کا نام ہے ایمان اصل میں؟ اصل ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے انا کو فنا کرنا ہے اللہ کے سامنے. اپنی انا بولے تو اپنی خواہشات جو ہے نا اس کو بازو ہٹاؤ، اللہ کی بات کو قبول کرو. جو چیز اللہ کی بات کو قبول کرنے میں جو چیز آڑ آ رہی ہے نا وہ آپ کے خواہشات ہیں، دنیاوی خواہشات ہیں آپ کی انا ہے، آپ کا تکبر ہے فلاں فلاں. بہت بڑے کروڑ پتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جناب عالی، اس کو بولیں گے بھائی مسجد میں نکاح کرو اور بس ختم، کچھ بھی نہیں، گھر کو لے کے چلے آؤ، یہ سب کیا ہے بولے چلتا رہے. ہمارے گھر والے تو یہ بولے لوگ مسلمانوں کے اندر مسجد میں نکاح کریں گے کیا ہمارا بچہ یتیم ہے؟ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہاں شان سے کریں گے، اس سے کریں گے، ان سے کریں گے. اب یہ دیکھو قرآن حدیث سب گئی. اب ارے نہیں اب ماں نہیں میرے بھائی، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، وہ سب نہیں، میری خواہش کے سامنے اللہ نہ رسول. اب کافر ہمارے سامنے، رسول اللہ کے سامنے وہ کافر تھے، اب آج انہوں ہے ایسا. اپنی انا کو اگر فنا نہیں کریں گے آپ، اپنی خواہشات کو جان کے پوچھتے آپ جناب یعنی ایسا کریں گے پھر. ابھی قرآن میں سورہ مائدہ میں ایک آیت آتی ہے، 3 اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کیا ہے سورہ مائدہ میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کتاب میں جو احکامات ہیں اس کے مطابق جو لوگ اپنے فیصلے نہیں کرتے، نہیں سنتے تو وہ ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ ہماری کتاب کے نازل کردہ احکامات کے مطابق اپنے زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے وہ کون ہے؟ فاسق ہے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہماری کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. واللہ لا يهدي القوم الكافرين واللہ لا يهدي القوم الفاسقين واللہ لا يهدي القوم الظالمين. پہلے بولا تھا میں، وہ آ گئی بات سورہ مائدہ میں. پیدائشی طور پہ آدمی جناب یعنی نہ دوزخی ہوتا نہ جنتی ہوتا، وہ بالکل جناب یعنی بالکل وائٹ پیپر ہوتا ہے. انہیں دنیا میں اللہ اس کو بھیجا ہے، ماں کی پیٹ سے آیا انہیں. جیسے ایک مسلمان کا بچہ پیدا اسی طرح غیر مسلم کا بھی پیدا ہوتا ہے، وہی 9 مہینے، وہی غذا ماں کی، سب کچھ میدان میں آتا ہے. اب انہیں اس کے بعد اس کا امتحان شروع ہوتا ہے خلانے کے بعد میں. سچ کیا ہے غلط کیا معلوم کرنا اس کے لیے. یہ نہیں کہ پیدائشی طور پہ آپ کسی کو کافر کر دیں، آپ نہیں. اللہ یہ بات فرمائے نا قرآن میں، یہی بات آ رہی ہے یہاں پہ. پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ حق بات ان کے سامنے آنے کے بعد بھی اگر اس کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ایک عذاب تو یہ ہے، اب ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند. یہ عذاب ہے. تاریخ میں حدیثوں میں یہ بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں حضرت علی کے والد جن کا نام ابو طالب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرتے تھے چونکہ آپ کے چچا تھے، وہ بھتیجے اللہ کے نبی تھے. جب بیمار پڑ گئے، آپ بستر پہ تھے، ابو طالب اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے، آپ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، آپ کم از کم آواز سے نہیں تو میرے کان میں تو بھی بولو آپ اتنی بات کہ میں اللہ کے پاس گواہی دے سکوں. ادھر بازو میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا. انہیں بولا اے ابو طالب کیا مرتے ہو خود بھی باپ دادے کے دین کو چھوڑ کے مر رہا کیا؟ ہاں قوم کوسی گی نہ دے مرنے کے بعد. تو پھر وہاں کیا ہوا؟ بہت کوشش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلمہ پڑھ لیجیے، کلمہ پڑھ لیجیے. لیکن ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تڑپ کو قرآن میں بتایا سورہ قصص میں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. اگر اس کے دل میں تڑپ ہے ہدایت کی تو ہم ہدایت دیں گے، اگر تڑپ نہیں ہے اس کے دل میں
تو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی. یہ بات قرآن نے بتا دی. حالانکہ آپ کے چچا تھے وہ. تو ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل یا انسان کی کوششوں کے اوپر ہے. قرآن کہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ تبارک و تعالی ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم تڑپ ہے ان کے پاس، ان کو ہدایت دیتا. اور اللہ قرآن میں کیا بات بولا؟ وَلَوْ شَاءَ آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو زمین پہ جتنے انسان ہیں سب کو مومن بنا دیتا. کیا مشکل تھی اللہ کو؟ نہیں، ہم کیا کریں؟ امتحان رکھے دنیا میں، عقل دیے، کتاب دیے، پیغمبروں کو بھیجے، اب ان کے سامنے پیش کرو. ان کا جو چوائس ہے، اب جو کیا چاہتے ہیں وہ ان کو بتانا ہمارا فرض ہے. اب امتحان کی زندگی ان کو بتانا ہے. اب جو ہدایت کے لیے تڑپے گا، ہدایت کے لیے دوڑے گا، ہدایت کے لیے بھاگے گا، اس کو اللہ فرماتے میں ہدایت دوں گا. اب جو ہدایت سے انجان رہے گا یا ہدایت کی اس کو کوئی طلب ہی نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملتی. یہ نظام ہے، اللہ کا قانون ہے قرآن میں. اب غیر مسلموں کی طرف مت جائیے. اب آپ اپنے تعلق سے غور کیجیے، ہماری قوم کے تعلق سے. ہم کتاب کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد بھی ہمارے کو ہدایت کی کتنی طلب ہے، کتنی تڑپ ہے ہدایت کے لیے. کیا کر رہے ہیں اللہ سے؟ کتنا مانگ رہے ہم؟ دنیا کتنا مانگ رہے ہم، آخرت کتنا مانگ رہے، ہدایت کتنی مانگ رہے ہیں. اپنے بچوں کے لیے پڑھا رہی، امتحان کے دن آ گئے، اپنے بچوں کے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں ماں باپ مل کے، اللہ ہمارے بچوں کو پاس کرا دے، اچھے نمبرات دلا دے، آپ میٹرک پہ دلا دے، میرٹ پہ دلا دے. کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں آپ. اور آپ اپنے بچوں کے لیے دین کا کیا کرے کام؟ کیا تڑپ ہے آپ کی؟ نہیں بس دین بہت قیمتی ہے. مگر پھر کہاں ہے آپ کے پاس قیمتی؟ قیمتی تو وہ ہے آپ کے پاس. جو قیمتی چیز ہے آپ اس کے اوپر محنت کریں گے نا. آپ محنت اسی لیے اس کے اوپر نہیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کے پاس. یہ سیدھی بات ہے. یہ تو جب تک ہدایت کی تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو، اس کو ہدایت نہیں ملتی. یہ اللہ کا نظام ہے. وہ آپ یہ مت سمجھے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہدایت ہے. یہ غلط فہمی ہے. یہ کچھ نماز پڑھ لیے، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ عمرہ کر لیے بھائی ہدایت نہیں. ہدایت کے معنی یہ ہے، یہ دین حق پورے کا پورا ہدایت کا ہے. آپ کو اس دین حق کے اندر پورے داخل ہو جانا ہے، وہ ہدایت ہے. ہدایت یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کر لیں آپ بس ختم. نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورا داخل ہو جاؤ. اور یہودیوں کے متعلق قرآن نے بات کہی سورۃ البقرہ کے اندر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس کا مطلب یہ ہے یہودیوں کے متعلق انہوں نے اللہ کی، ان کے جو کتاب تھی تورات وغیرہ، فرمایا اس کے کچھ باتوں پہ عمل کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا تم کچھ باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو کیا؟ پھر جو بھی ایسا کریں گا اس کے لیے اللہ کے پاس ذلت کا عذاب ہے. پھر دنیا میں اللہ رسوا کریں گا اور آخرت میں بڑا سخت عذاب رہے گا. حالانکہ اللہ بول رہے ہیں کچھ ایمان کچھ باتوں پہ رکھتے تھے، عمل کرتے تھے وہ، لیکن اکثر ان کی زندگی کتاب کے خلاف تھی. ان کو بولا اگر تم ایسا کریں گے، دین کو کچھ اختیار کریں گے اور باقی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یاد رکھو تم میں جو کچھ بھی ایسا کرے گا اس کو دنیا میں ہم رسوائی کی زندگی دیں گے. ہر جگہ رسوا، کامیاب نہیں ہوگا انہیں. اور جب قیامت قائم ہوں گی نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو عذاب شدید میں داخل کرے گا. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. یہودیوں کے مطابق، یہودی مطلب ہم سے پہلے مسلمان وہی تھے نا، عیسائی یہودی وہی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی. اب جو بگڑ ہے پورے کے طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کو برخاست بیکاٹ کر کے ہم کو لایا، پھر اللہ کے نبی کو لایا، ان کی کتابوں کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیا، قرآن کو لایا. اب ہم کو اللہ نے میدان میں کھڑا کیا، ہم کیا کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہمارا رویہ بھی کچھ یہودیوں سے کم نہیں ہے. آج کچھ کم نہیں ہے. ہم بھی کتاب کی بعض باتوں کو مان رہے ہیں، بعض کا اکثر، یعنی 10% قرآن کی بات پہ عمل ہو رہا تو 90% قرآن کے خلاف ہے.
ایسا کرنے والوں کو اللہ بولا دنیا میں رسوائی کی زندگی دوں گا میں، دوسری قوموں کے محتاج بنیں گے یہ لوگ، ذلیل رہیں گے، دوسری قوموں کے پاس جا بار بار جا کے عاجزی کر کے آئیں گے، ان کا کام نہیں بنے گا۔ پھر یہ تو دنیا کا ہو گیا نا، پھر جب موت کے بعد قیامت قائم ہوں گی تو اللہ فرماتے بہت شدید عذاب میں داخل کروں گا ان کو میں، جو صرف 10 پیسے عمل کرے قرآن کے اوپر یا دین کے اوپر، باقی کا چھوڑ دیے، اپنی منمانی کرے۔ تو کافر کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جناب یعنی کسی کو کافر بول دیں۔ آپ یہاں جو بات آ رہی ہے قرآن میں جہاں بھی کفر کا لفظ آیا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس دور کے جو لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے کے بعد، ان کے اوپر دعوت حق واضح ہو جانے کے بعد، حق سمجھنے کے بعد، وہ خاموش بھی نہیں بیٹھے، پھر حق کی مخالفت میں بھی آ گئے، وہ کافر ہے۔ ہر آدمی کافر نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں ہمارے اوپر حق بات واضح ہو گئی، ہم تو گواہی بھی دیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ کے برحق رسول ہے، اس کے باوجود اگر ہماری پوری زندگی قرآن کے خلاف ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوسروں اس کو کافر نہیں بولنا کہ میں تو کہیں کافر تو نہیں ہوں، مجھے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اصل میں یہ ہے اصل اس 2 آیتوں میں۔ پھر یہ تو دنیا میں فرمایا اگر ایسا کریں گے نا، اللہ ڈھیل دیتا ہے نا، اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد ہدایت کے راستے پورے ختم۔ یہ وہی جب ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اس کو سننے کی صلاحیت پر ختم، سیل کر دیا۔ کہاں سے سنتے ہو بات؟ نہیں، قلوبہم، ان کے دل و دماغ میں نہیں، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ان کے، کچھ نہیں۔ یہ تو دنیا میں اللہ کا عذاب ہے، حق بات سے اللہ محروم کر دینا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے گا؟ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ معنی اس کے وہی ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بتا دیا جس سے تم گمراہ ہو سکے، اگر نہیں بچو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ اس بات کو اپنی طرف لیا، پھر کون آپ کو ہدایت کا راستہ دے گا؟ وہ ہدایت کے سارے راستے آپ کے لیے مسدود کر دیے گئے، بند کر دیے گئے، آپ جہاں انٹری ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو حق بات آپ کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب یہ تو دنیا میں عذاب ہو گیا، اب آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے اور بڑا عظیم، بڑا عذاب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اللہ کے ذات کے لیے، یہ عذاب کے لیے بھی لفظ آیا عظیم، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب ہوگا ان لوگوں کو۔ کیوں؟ حق جاننے کے بعد انکار کیے۔ بھائی یہ ہے اصل معاملہ۔ اللہ بولے جس تک بات نہیں پہنچا، حق بات نہیں کھلی، نہیں معلوم تھی، اس کا معاملہ الگ ہے۔ ان کے لیے عذاب اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ حق بات ان تک پہنچ چکی ہے، حق بات معلوم کر لیے، حق بات کھل گئی، ان کے لیے ہے یہ عذاب، بڑا عذاب۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے نام نہاد مسلمان زیادہ اس کے گرفت میں آتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ہم نے کیا سلوک کیا آج؟ دنیا کا عذاب تو ہمارے سامنے آ گیا۔ آپ وہ عذاب کیا تھا؟ ہم تم کو زمین کے اوپر ذلیل کر کے رکھ دیں، ذلیل ہو گئے آپ، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے بڑے مسلمان ہیں، اتنے بڑے ممالک ہوتے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ہماری قدر و قیمت ہی نہیں ہے آج۔ کچھ کرنا ہے تو دوسروں کے سامنے جا کے بھیک مانگنا پڑتا، اب ان کو منانا پڑتا ان کو جا کے۔ اب تو یہ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، اب رہا معاملہ آخرت کا، بالکل وہاں بھی وہی ہوگا، اللہ کے نظام کے مطابق ہوگا۔ تو یہ 2 گروہوں کی باتیں ہو گئی ایک رکوع میں۔ ایک تو ایمان والوں کا تھا گزشتہ آیات میں، آیت نمبر 5 تک۔ اب یہ 2 آیت 6 اور 7 اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کیا جو حق بات واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ حق بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، حق بات کو عمل کے لیے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا ذکر ہوا یہ کہ اب ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ قرآن کی بات ہے، غلط نہیں ہو سکتی، موت برحق ہے، 60 سال جیں گے، 100 سال جیں گے، اس کے بعد جانا ہی اللہ کے پاس۔ اور جب اللہ بتائے گا یہ ساری چیزیں، کیا کرے تم میرے دین کے ساتھ؟ تمہارے پاس تو قرآن تھی نا، ان کے پاس نہیں تھی، الگ بات ہے، چھوڑو آپ، وہ غافلوں میں ہے، اب وہ غافل ہے نا بھائی، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اب اللہ قرآن میں یہ بات بتا دیا، جو لوگ حق بات سے غافل ہیں، آپ پڑھیں گے سورہ ہود میں ہے یا سورہ انعام میں ہے،
جو لوگ جو قوم حق بات سے غافل ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں ہلاک نہیں کرتے، عذاب نہیں دیتے دنیا میں. جو قومیں غافل ہیں ان کو نہیں دیتے. سیدھی انصاف کی بات بھی ہے نا بھائی، اصولی بات بھی ہے یہ. غافل کو کیا کریں گے آپ کہیں بھی جا کے گاڑی پارک کر دیں گے، وہاں کے آپ کو جناب علی وہاں پہ نو پارکنگ کا بورڈ ہی نہیں ہے، وہاں آ کے اگر آپ گاڑی کھڑی کریں گے کوئی پولیس والا چالان کریں گے تو اس کو حق ہی نہیں ہے کرنے کا. آپ بحث کر سکتے اس سے بھائی آپ نو پارکنگ کا بورڈ ہی نہیں، اسی لیے پارک کرو میں. آپ رسید نہیں کاٹ سکتے آپ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ بورڈ لگائے تو بات تھی. ظاہر ہے کیونکہ بورڈ لگانے کے بعد واضح ہو گئے آپ کے بھائیوں گاڑی نہیں کھڑا کرنا ہے. اب آپ غافل نہیں ہیں. تو یہ معاملہ اللہ کا ہے. بتا دینے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد، وہ سورہ اعراف کی آیت 115 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد کسی بھی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ گمراہی سے بچنے کے جو اعمال ہیں ان کو اللہ بتا نہ دے. دیکھو اگر اس سے تم بچو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر اس سے تم نہیں بچو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. ڈکلیئر کر دے اللہ قرآن میں اور واضح کر دے آپ کو یہ قرآن میں. اور ایک دعا بھی سکھائی آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ. وہ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اے میرے پروردگار ہدایت دینے کے بعد پھر میرے دل میں ٹیڑھ مت پیدا کر دے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ صف کے اندر فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم. جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ بھی ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. حق سے ٹیڑھے ہو گئے تو اور ٹیڑھے کر دیا ہے نا. اب اس کے بعد والی اس رکوع میں آیت آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج اگر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیماری کو اللہ اور بڑھائے گا. پھر ہے نا اصول، بیماری ہے علاج کریں گے تو شفا ہوں گی، نہیں کریں گے تو بڑھتے چلیے. اللہ کا نظام ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے ایمان کے معاملے میں ہو. ایمان کا بھی وہی نظام ہے اللہ کا جو جسمانی ہے. اللہ ایمان کی بات آپ کو بتا دیا. اگر اس ایمان کو کیڑے لگ رہا ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، اگر اس بیماری کا تم فوری علاج نہیں کرو گے، توبہ کے ذریعے اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان وہ بیماری چاٹ جائے گی. پھر قرآن مجید میں ایک سورت آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سورت کا نام یاد نہیں آ رہا میرے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، کیا گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو اس کے دل کے اوپر ایک دھبا آ جاتا ہے، پوائنٹ چھوٹا سا. کیا آ جاتا ہے؟ ایک دھبا آ جاتا ہے چھوٹا سا. فوری وہ جان گیا بھائی میرے سے گناہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اب توبہ کرتا ہے انہیں اللہ مجھے معاف کرتا ہے، تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، پھر کلیئر ہو جاتا ہے. وہ گناہ کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرا، پھر گناہ کیا تو دھبا پھیل جائے گا. اسی طرح پھیل کے پورے دل کو کالا کر دے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی قرآن کی ایک آیت پڑھے کلا بل ران قلوبہم کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون. ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا ہے. تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے سب. اللہ تو ہدایت دینے کے لیے تیار ہے. دعا آپ کو یہی سکھائی گئی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت 7 آیت آپ سورۃ البقرہ کے ہو گئے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اب دوسرا رکوع شروع ہوگا. اور یہ پورے کا پورا رکوع جو ہے منافقین کے متعلق ہے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے نفاق کی. کافر کو وہ بھی معلوم ہو جائے گا، مومن کو بھی انہیں بھی معلوم ہو جائے گا. منافق چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، بہت ڈینجر ہے. نہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے، نہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی. اللہ بولے یہ منافق ہے. کوئی نہیں نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی منافق ہے، اور نہیں پہچان سکتے آپ. اور پھر ظاہر ہے کہ نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، انہیں بیٹھ رہا، آ رہا، آپ اس کو منافق بول ہی نہیں سکتے. آپ کیسا بولیں گے؟ نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ ظاہر جو چیزیں ظاہر میں مسلمان کر رہے ہیں انہیں بھی وہ کر رہا، آپ تو نہیں بولیں گے نا. اب اللہ کیا بولا اس کو؟ اس کے کچھ علامات بتایا آپ، جس کے اندر یہ بیماریاں ہیں نا وہ منافق ہے. جس کے اندر یہ علامات ہیں وہ منافق ہے. جان لینا صرف وہ ہے. یہ رکوع میں پورے ایک رکوع میں، دو رکوع نمبر 2 میں منافقین کا تذکرہ. اس کے لیے تفصیل سے گفتگو ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے نشست میں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی
بہرحال اگر اس کے اندر غلطیاں خامیاں ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، نظر انداز کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وقولوا قولی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔